بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول دانا اپنا پرانا ٹھکانہ چھوڑ کر کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں نکلے۔ اتفاقاً انہیں ایک شکستہ مکان نظر آیا جو خالی پڑا تھا۔ تمام شہر جانتا تھا کہ وہ ویرانوں سے مانوس ہیں اور ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، اس لیے عموماً ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ ان کی بے سر و سامانی ہی ان کا اثاثہ تھی۔ انہوں نے شکستہ مکان کا ایک گوشہ صاف کیا اور وہیں ڈیرا جما لیا۔ ابھی انہیں وہاں بسیرا کیے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کیا اور بولا، واہ واہ، بہت خوب، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہلول جیسا نامور شخص میرا نیا کرایہ دار ہے۔ تو بہلول دانا سیدھا ہو کر بیٹھے اور بولے، مجھے بھی اس عالیشان مکان کے مالک سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ تو مالک مکان نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ اس ماہ کا کرایہ ادا کر دیں گے۔ تو بہلول دانا نے مکان کی لرزتی ہوئی چھت اور شکستہ دیواروں کی جانب اشارہ کیا اور بولے، جناب نے اپنے اس شاندار محل کی حالت ملاحظہ فرمائی ہے کہ ذرا سی ہوا چلے تو اس کی چھت اور دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ تو مالک مکان بولا، بے شک آپ درست فرماتے ہیں، لیکن آپ جیسا بزرگ یہ بھی جانتا ہوگا کہ تمام موجودات عالم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اس مکان کے تسبیح کرنے کی صدا ہے۔ بہلول دانا نے اپنا سانس سنبھالا اور فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، حضرت، آپ جیسے دانش مند انسان کو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ موجودات حمد و ثنا اور تسبیح کرنے کے بعد سجدہ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اس مکان کے سجدہ کرنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ بہلول دانا نے اپنی گدڑی سنبھالی اور مکان سے باہر نکل گئے۔ اسی طرح ایک روز خلیفہ ہارون رشید حمام گیا تو حضرت بہلول دانا بھی اس کے ہمراہ تھے۔ خلیفہ ہارون کو مزاق سوجا تو بہلول دانا سے بولا، بہلول، اگر میں غلام ہوتا تو میری کیا قیمت لگتی؟ تو بہلول دانا نے بہت مزے سے کہا، عالی جا، صرف 50 دینار۔ خلیفہ ہارون کو اس کی امید نہیں تھی۔ اس کا نازک شاہی مزاج بگڑا اور بولا، ہو نہ تم دیوانے، انسان کی قدر و قیمت کا تو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ احمق، جانتے ہو کہ یہ لباس جو میں نے پہن رکھی ہے 50 دینار تو صرف اس کی قیمت ہے۔ تو بہلول دانا نے ہنس کر کہا، میں نے بھی تو صرف لباس ہی کی قیمت لگائی ہے سرکار، ورنہ خلیفہ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید مکمل تیاری کے ساتھ شکار پر روانہ ہوا۔ امیر وزیر ہمراہ تھے، غلام تیر کمان اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بہلول دانا بھی موجود تھے کہ اچانک ایک ہرن نظر آیا۔ خلیفہ نے فوراً کمان اٹھائی اور ہرن کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ ہرن چوکھڑیاں بھرتا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو بہلول دانا نے بے ساختہ داد دی، بہت خوب، سبحان اللہ۔ خلیفہ کو یہ ناگوار گزرا، وہ غصے سے بولا، بہلول، تو میرا مذاق بنا رہا ہے؟ تو بہلول دانا نے عاجزی سے کہا، نہیں عالی جا، یہ ناچیز تو ایسی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہارون نے غصے سے پوچھا، تو پھر یہ داد کس کو دے رہے تھے؟ تو بہلول دانا معصومانہ لہجے میں بولے، جہاں پناہ، میں نے تو ہرن کو داد دی ہے کہ وہ آپ کے تیر سے کتنی خوبصورتی سے بچا ہے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی کے اونٹ کو کھجلی کی بیماری لاحق ہو گئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر ارنڈی کے تیل کی مالش کرے۔ اعرابی اونٹ پر سوار ہوا اور شہر کی جانب روانہ ہو گیا تاکہ تیل خرید لائے۔ راہ میں بہلول دانا کو دیکھا تو اس نے اپنا اونٹ ٹھہرا لیا، نیچے اترا اور انہیں سلام کر کے بولا، میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میرے اونٹ کو خارش ہو گئی ہے۔ لوگوں نے تو ارنڈی کے تیل کی مالش کرنے کا مشورہ دیا ہے، میں تیل لینے ہی جا رہا تھا، آپ کو دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ آپ کی دعا میں تو بڑا اثر ہے، اگر آپ میرے اونٹ پر دم کر دو تو اسے شفا ہو جائے گی۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے، صرف میری دعا میں تو اتنی تاثیر نہیں ہے کہ اتنا بڑا اونٹ اس سے شفا یاب ہو جائے۔ ہاں، اگر تم ارنڈی کا تیل لے آؤ تو میں اس پر دعا دم کر دوں گا، تم وہ تیل استعمال کرنا تو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ بات اس شخص کی سمجھ میں آ گئی، وہ شہر سے تیل خرید لایا۔ بہلول دانا نے اس پر دعا دم کر دی، کچھ روز کی مالش سے اس کا اونٹ تندرست ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا ایک کھنڈر میں بیٹھے اپنے آپ میں مگن نہ جانے خیالات کی کون سی گٹھیاں سلجھا رہے تھے کہ خلیفہ ہارون کا ایک کرندہ آگے بڑھا اور بہلول دانا کو متوجہ کرنے کے لیے اطلاعی انداز میں کھنکارا۔ بہلول دانا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے سلام کیا۔
بہلول دانا نے جواب دیا تو وہ بولا، جناب بہلول صاحب، خلیفہ ہارون نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کھانے کے برتن بہلول کے نزدیک رکھ دیے تو بہلول دانا ہنسے اور بولے، واہ واہ، اسلامی ریاست کے بادشاہ مجھ جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال رکھنے لگے ہیں۔ تو کرندے نے فوراً کہا، خلیفہ ہارون کی رعایا پروری تو ضرب المثل ہے۔ بہلول دانا نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور اس کتے کو چمکارا جو کھنڈر میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کتا دم ہلاتا قریب آ گیا۔ بہلول دانا نے کھانے کے برتن اٹھائے اور کتے کے سامنے رکھ دیے۔ کتا بے صبری سے منہ مارنے لگا تو کرندے نے دہائی دی، اوہو، خدا کی پناہ، بہلول یہ کیا کرتے ہو؟ خلیفہ کا کھانا تم نے کتے کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو بہلول دانا سنجیدگی سے بولے، چپ، خاموش رہو، منہ بند رکھو۔ اگر اس کتے نے سن لیا کہ یہ کھانا خلیفہ کا ہے تو یہ بھی نہیں کھائے گا۔ ملازم اپنی ہنسی نہیں روک سکا اور بولا، بہلول تم بھی عجیب مسخرے ہو، میں تمہارے لیے خلیفہ کا پیغام لایا ہوں کہ کل انہوں نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے، بہتر ہے کہ تم کل خود ہی حاضر دربار ہو جانا۔ بہلول دانا نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کرندہ واپس چلا گیا۔ بہلول دانا اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک روز ابھی انہوں نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طاق میں ہے کہ ان کے جوتے چرائے۔ بہلول دانا بہت دیر اس انتظار میں رہے کہ وہ شخص ادھر ادھر ہو تو وہ اپنے جوتے اتار کر نماز میں شامل ہوں، مگر وہ شخص نہیں ٹلا اور نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں۔ بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے آگے بڑھے اور جوتوں سمیت ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے مایوس ہو کر انہیں ٹوکا اور بولا، او دیوانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ جوتوں سمیت نماز نہیں ہوتی۔ تو بہلول دانا بولے، نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، مگر جوتے تو ہوتے ہیں۔ بہلول دانا نے جواب دے کر نیت باندھ لی۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا کو کہیں سے سونے کا ایک سکہ مل گیا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتے، کبھی ریت سے صاف کرتے اور کبھی پہیے کی طرح گھماتے۔ ایک نوسرباز ان کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے انہیں پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول دانا کو دکھائے تو بہلول دانا نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ تو نوسرباز نے پوچھا، وہ کیا؟ تو بہلول دانا نے کہا، پہلے تم مجھے گدھے کی مخصوص آواز نکال کر دکھاؤ۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینکنے لگا۔ تو بہلول دانا ہنسے اور بولے، عجب گدھے ہو بھائی کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کو کیوں نہ پہچانتا۔ تو یہ سن کر وہ نوسرباز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا جمعے کے دن نماز پڑھنے مسجد میں آئے تو غالباً چوری کے ڈر سے انہوں نے اپنے جوتے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنی عبا میں چھپا لیے۔ یہاں کے مقامی لوگ تو بہلول دانا کو جانتے تھے، لیکن ایک ایسا شخص جو انہیں نہیں پہچانتا تھا، اس نے انہیں بغل میں کوئی شے چھپائے ہوئے دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی قیمتی کتاب ہے جسے آپ نے اتنی حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ تو بہلول دانا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ نے درست اندازہ لگایا، بہت قیمتی کتاب ہے۔ تو شخص نے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ تو بہلول دانا نے بتایا، جی ہاں کیوں نہیں، یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ تو شخص نے کہا، فلسفے کی کتاب، سبحان اللہ، آپ نے کس کتب فروش سے خریدی ہے؟ تو بہلول دانا بولے، جناب یہ میں نے ایک موچی سے خریدی ہے۔ یہ سن کر سب حاضرین مجلس زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایک دفعہ ایک بدکار شخص نے بہلول دانا کا مذاق اڑانے کو شرارت سے کہا، اے وہاب، کیا تم نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ تو بہلول دانا نے سنجیدگی سے کہا، تیری یہ خواہش تو بڑی آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو شخص نے پوچھا، وہ کس طرح؟ تو بہلول دانا بولے، تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس شخص کو بھاگتے ہی بنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔